السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جو بندہ بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اس کو بے سہارا نہیں چھوڑا جاتا، اکیلا نہیں کیا جاتا، اس کی کمزوریوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، بلکہ اس کی کمزوری میں اس کو یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ تم جس کی طرف قدم بڑھا رہے ہو وہ پہلے سے ہی تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی تھوڑا سا ٹائم تھا میرے پاس، سوچا کہ آپ لوگوں سے بات کر لوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے۔ اور میں تو اس انسان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں جو ایمان کی حالتوں میں ہوتا ہے۔ توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹنے دے، توبہ ٹوٹتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کرتے رہیں، آپ بار بار جوڑنے کی کوششیں کریں، جتنی بار ٹوٹے تب۔ اب دیکھیں نا، ہماری جو منزل ہے وہ اللہ ہے، اور ہمارا جو شیطان ہے وہ ہمارا جو دشمن ہے وہ نفس اور شیطان ہے۔ تو منزل تک نفس اور شیطان تو آپ کو ایسے آسانی سے نہیں پہنچنے دے گا، ظاہری سی بات ہے، آپ کو گرانے کی کوششیں کی جائیں گی، آپ کو تھکانے کی کوششیں کی جائیں گی، آپ کے راستوں کو بدلنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا کہ میرے ساتھ راستے میں اپنی منزل کو پہنچتے ہوئے یا اس سفر میں میرے ساتھ یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، آپ کو سلیوشنز سامنے رکھ کر ایک سفر شروع کرنا چاہیے کہ اگر آپ گرے تو آپ کو پھر سے اٹھنا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، نوٹ اے بگ ایشو کہ توبہ ٹوٹ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت گندے اور کفریات وسوسے آتے ہیں، میں کیا کروں؟ دیکھیں، وسوسوں کی جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ سے وسوسوں کا بالکل نہیں پوچھنا کہ آپ کو وسوسے کیوں آتے رہے۔ آپ کی جو آخرت جس چیز پر کھڑی ہے وہ آپ کے اعمال پر ہے۔ اگر آپ کے اعمال خراب ہوں گے، کفریہ ہوں گے، شرکانہ ہوں گے یا پھر بے حیا ہوں گے، تب جا کے آپ کو سیڈ ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے۔ جہاں تک خیالات اور وسوسوں کی بات ہے تو یہ صحابہ کو بھی آتے رہے اس طرح کے۔ بعض صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم زبان سے ان کو بیان تک نہیں کر سکتے اللہ کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو یہی کہا کرتے تھے کہ ریلیکس رہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بس اپنے اعمال پہ فوکس رکھیں کہ آپ کے عمل نہیں بگڑنے چاہیے۔ وسوسے بگڑ گئے کوئی بات نہیں، شیطان کے پاس ایک یہی تو دروازہ ہے جس سے اس نے انٹری مارنی ہے اور انسانوں کو بہکانا ہے، کنفیوز کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ شیطان نے مجھے آنا ہے، ڈسٹرب کرنا ہے، اور میں نے نہیں ڈسٹرب ہونا، پہلے سے تیار رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ وسوسے آنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، میری ایک بات یاد رکھیں، وسوسے آپ کو تبھی تک آتے ہیں جب تک آپ پریشان ہوتے ہیں وسوسوں کو لے کر۔ جیسے ہی آپ وسوسوں کو لے کر آزاد ہوتے ہیں، پریشان ہونا بند کرتے ہیں، وسوسے آنا بند ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے نئے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وسوسوں کو اگنور کریں۔ تھینکس۔ کہوں تو آپ لوگوں کی محبتوں کو سمیٹ ہی نہیں پا رہا۔ آپ لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کر دیا اتنے کم وقت میں اور اتنے تھوڑے سے علم کے ساتھ کہ میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ اب میں کروں تو کروں کیا۔ اب وہ سوالات آتے ہیں میری طرف جن سوالوں کا اکثر اوقات مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو پلس پوائنٹ میرے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اس طلب اور اس محبت نے میرے اندر سیکھنے کے جذبوں کو زیادہ کر دیا ہے۔ یعنی میں اب یہ کوشش کرتا ہوں کہ بس میں نے سیکھنا ہے کیونکہ لوگوں کو میری ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ باقی جہاں تک گروپنگ کی بات ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی ایک کمیونٹی بنائیں گے، آلریڈی بھی بنی ہوئی ہے واٹس ایپ پہ، جو میرا پرسنل نمبر ہے اس کے ذریعے سے۔ بھائی، آخرت پر یقین نہیں آتا، پلیز آنسر، کیسے یقین نہیں آتا؟ دیکھو، یقین تو ہمیں بہت ساری چیزوں پہ نہیں آتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم یقین کرنا بند کر دیں۔ آپ کو اور بے یقینی شیطان کی طرف سے، آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کو آخرت پر یقین نہ آتا تو آپ آخرت کو لے کر اتنے کنفیوز بھی تو نہ ہوتے۔
یقین نہ آتا تو آپ وہی کرتے جو بے یقین جن کو یقین نہیں ہوتا اور وہ کرتے ہیں، کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، شرک کر لیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آپ کے دل میں یقین ہے میرے بھائی، تبھی تو آپ کو کھٹکا لگ رہا ہے، تبھی تو آپ کو ڈاؤٹس ہیں، تبھی تو آپ کا دل ادھر جاؤں ادھر جاؤں، یہ کروں وہ کروں، ان چیزوں میں یقین ہے آپ کو کہ آخرت ہے؟ ہر بندے کو یقین ہے، ایون کہ بہت سارے نان مسلمس کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، نرگ و سورگ میں جانا ہے تو ہمیں آخرت کا یقین کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ کے دل میں یقین ہے، بس آپ کو وہ یقین سمجھنے نہیں دے رہا شیطان، چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس بندے کے اندر تو بڑی صلاحیتیں ہیں، یہ بندہ تو بہت آگے نکل سکتا ہے، لیکن جب تک میں اسے آخرت کے معاملے میں کنفیوز رکھوں گا، اس سے کوئی تیاری نہیں ہوگی۔ جب یہ تیاری نہیں کرے گا تو بہت ساری امت اس کے خیر سے محروم رہے گی، یہ کنفیوز رہے گا، چہرہ لٹکا کے اپنی زندگی گزارے گا، پراپر طریقے سے اعمال نہیں کر پائے گا، تو دیکھیں شیطان کا مشن سکسیسفل ہو رہا ہے آپ کے اس پریشان رہنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر آج ہی آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ نہیں بھائی آخرت ہے، میری باپ کو یقین ہے، میری ماں کو یقین ہے، میرے بھائی کو یقین ہے، میرے جیسے کتنے نوجوانوں کو یقین ہے، سارے مسلمانوں کو یقین ہے، تو میں کیوں ڈاؤٹ میں رہوں؟ تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایکچولی میں یہ جو انسیٹسفیکشنز ہوتی ہیں نا، یہی میں وہی تو کہتا ہوں کہ آپ کو شیطان وہاں سے ہٹ کرے گا جہاں سے آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھیں گے۔ آخرت کے یقین کے معاملے میں اب بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب شیطان کبھی بھی آخرت کے یقین کو لے کر ان کو پریشان نہیں کرے گا، لیکن چونکہ آپ نے اپنی کمزوری یہ شو کروائی کہ مجھے آخرت کے بارے میں ڈاؤٹس ہے، تو شیطان آتا ہے روزانہ آپ کو کنفیوز کر کے چلا جاتا ہے اور آپ سے وہ اعمال جو آپ پر فرض ہے وہ آپ سے اسکپ ہو جاتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں۔ جس کی مینٹل ہیلتھ ویک ہو جاتی ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ باقاعدہ کسی چیز پہ بھی فوکس نہیں کر پاتا میری جان۔ تو چھوڑیں اس ڈاؤٹس کو، بہت رہ لیا ان ڈاؤٹس میں، اپنے اس تھوڑے سے یقین کو یقین میں بدلیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، فین وین کچھ نہیں ہوتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کے لیے ایسے فیصلے کرو نا کہ مجھے تم پہ فخر ہو، لوگوں کی زندگیوں کو ایسے بدلو نا کہ لوگ تمہیں فخر سے سلام کریں۔ یہ فین وین بن کر اور کسی کے انڈر رہ کر نا اپنی زندگی نہ گزارو، میری جان بہت پیچھے رہ جاؤ گے، لوگ تمہاری نظروں میں، تمہاری نظروں کے سامنے آگے نکل جائیں گے، تم پیچھے رہ جاؤ گے، تم ساری عمر ان کی تعریفیں کرو گے، ان کے لیے تالیاں بجاؤ گے، میں تمہارا یہ، میں تمہارا وہ، اور اپنے آپ کو کھو دو گے۔ اپنے آپ کو ڈھونڈ، اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھ اور دنیا کو پروف کر کے دکھا کہ آئی ایم سم تھنگ، میں بھی کچھ ہوں اور میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ بھائی میں زنا سے نہیں بچ سکتا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈائریکٹلی زنا سے بچنے کا نہیں کہا، بلکہ بہت باریک بینے سے ہمیں بچنے کا کہا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کی طرف لے جانے والے ایلیمنٹس، وہ راستے، وہ سورسز، ان کے بھی قریب مت جاؤ۔ تو سوچو یہ کتنا، اور یہ زنا ایک ایسی چیز ہے جس کا عذاب اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے، ایک ایسا گناہ ہے، اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے زنا کرنے والوں کا، اور ان کی جو عقلیں ہیں وہ مر جاتی ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، شیطان ان کو بہکانے کے لیے شیطان کو اتنی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی۔ یہ جو ہوس کا نشہ ہے نا، یہ بہت 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 زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اس سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں بچ نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، تو ڈوڈ آپ اپنے آپ کو چینج کیسے کریں گے؟ ایک چیز سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے فرسٹ آف آل، کہ میں کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، تبھی جا کے آپ ایک چیز کی طرف، ایک کام کی طرف، ایک اسٹرگل کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو شروع سے ہی ڈی موٹیویٹ کریں گے تو ساری عمر یہ کہتے رہیں گے زبانوں سے کہ میں نہیں بچ سکتا، میں نہیں بچ سکتا، اور واقعی آپ نہیں بچیں گے۔ یہی تو آپ کی کمزوری ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کی عبادتوں میں یہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں بچ سکتا، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے کینسر ہے۔ ان الفاظ کو اپنی زندگی سے نکال دیں، بھول جائیں، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ناکام ہو جاؤ گے، 5 دفعہ ناکام ہو جاؤ گے، 10 دفعہ شکست ہو جائے گی تمہیں، ایٹ دی اینڈ تمہاری جیت ہوگی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ سو ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ کہ میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوتا؟ تم ایک مسلمان ہو، تم دنیا فتح کرنے آئے ہو، تم یہ نہیں کہہ سکتے مجھ سے میرا نفس فتح نہیں ہو رہا، مجھ سے میرا شعور فتح نہیں ہو رہا، مجھ سے میرا اپنا آپ نہیں فتح ہو رہا، مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا۔
یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، کمزور ایمان والے بھی ہو، تمہارے ساتھ یہ کمزوری والے الفاظ سوٹ نہیں کرتے۔ تم کہو میں کر کے دکھاؤں گا، میں کرنے والا بنوں گا، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ آپ تو وہ الفاظ ہی بولنا چھوڑ دیے، آپ لوگوں نے اتنے مایوس ہو گئے ہو۔ چلتی پھرتی لاشوں کی طرح اپنی زندگی نہ گزارو، میدان میں اترا کرو، اور میدان میں اترنے کے بعد لڑا کرو۔ بھلے تم ہارو، بھلے تم 10 دفعہ گرو، لیکن لڑنے کے قابل رکھو خود کو۔ یہ مت کہا کرو کہ مجھ سے نہیں ہوگا، ایسے نہ کرو۔ کر سکتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ جو انسان گناہ کر سکتا ہے وہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیکیاں نہیں کر سکتا۔ گناہوں کے جو انسان گناہوں میں آگے جا سکتا ہے، ڈیلی بیسس پہ ایک ہی گناہ بار بار کر سکتا ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ گناہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے رہے، الٹا برباد کر رہے ہیں، تو وہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیکیاں نہیں کر سکتا، مجھ سے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ مشکل ہے، کیونکہ نیکیوں کے معاملے میں اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ فرشتے آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو دلاسا دے رہا ہوتا ہے کہ بردر تو ٹھیک ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو پھر ایک انسان جو ہر طرف سے پاورفل ہو جائے ایک کام کو کرنے سے پہلے، یعنی اللہ کی مدد جس کام میں شامل ہو جائے، جس عمل میں شامل ہو جائے، جس سوچ میں شامل ہو جائے، وہ کرنے والا وہ انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں، میں نہیں کر سکتا؟ حالانکہ گناہوں کے معاملے میں اس کی یہ سوچ ہے کہ اس کی یہ پوزیشن ہے کہ اللہ بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ گناہوں کے معاملے میں اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، انسان کا ضمیر اندر سے اس کو ڈرا رہا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لے گا کوئی، ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، ایکسپوز ہو جائے گا، لوگوں سے بھی اسے چھپنا پڑتا ہے، کسی خاص جگہ پہ جا کر چوروں کی طرح گندگی میں منہ مار کر اپنی لذتوں کو اویل کرنا پڑتا ہے۔ اتنی کمزور سچویشن میں جو انسان گناہ کر سکتا ہے وہ انسان نیکیاں بھی کر سکتا ہے۔ ذرا ویٹ کریں۔